الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نعت پاک کا تجلی شامل ہے فرمانے اس سے پہلے کوئی پاک کا نذرانہ آواز بلند یہ پاک نے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ساتھ دیں یا نہ دیں لیکن آپ ساتھ دینا ہے نا۔ اور کیونکہ ہم سلسلے والے ہیں ہمارے دور کو ہمارا ساتھ یہاں بھی دیتے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی دیں گے۔ ایک نور سے معمور میرے دل کی گلی ہے، ایک نور سے معمور میرے دل کی گلی ہے، سبحان اللہ۔ ایک نور سے معمور میرے دل کی گلی ہے، ایک نور سے معمور میرے دل کی گلی ہے، میرے جب سے میرا ذکر چلی میرے جب سے تیرا ذکر چلی ہے، ایک نور سے معمور میرے دل کی گلی ہے، ہر شیر میں آتی ہے نظر تیری تجلی، شیر میں آتی ہے نظر تیری تجلی، جب سے میرے سے دل میں تیری جلوہ کری، جب سے میرے دل میں تیری جلوہ کری ہے، ایک نور سے معمور میرے دل کی گلی ہے۔ اور جو مولا علی کا دیوانہ عاشق ہوتا ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے بیان فرما دیں، سبحان اللہ۔ آنکھیں نہ ملا پائیں گے کبھی تجھے سے منافق، نہ ملا پائیں گے کبھی تجھے سے منافق، موجود تیرے دل میں اگر خوف علی، موجود تیرے دل میں اگر خوف علی ہے، ایک نور سے معمور میرے دل کی گلی۔ آخری شعر پر اکبر بھائی توجہ چاہتا ہوں، جیسے تیری ہر کوئی بھٹکتا جہاں میں، جیسے تیری ہر کوئی بھٹکتا ہے
سے لے وہ شاہی تیرے قدموں میں پڑی دیا سے لے وہ شاہی تیرے قدموں میں پڑی ہے ایک نور سے بامور میرے دل کی گلی ہے ہونٹوں پہ ملے جب سے تیرا ذکر چلی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے ساتھ دیا تو میں بھی ساتھ دے رہا ہوں اور نسبتی لوگوں کو ساتھ تو ہر کوئی دیتا ہے دینا پاتا ہے تو جو نسبت والا ہوتا ہے وہ بڑا پاورفل ہوا کرتا ہے اس کو کوئی کم نہ سمجھے کوئی کم نہ آتے اگر ہم اور آپ انسان ہیں اگر نسبت جانور بھی کسی اللہ والے سے کر لے اگر کتا ہو کیا ہو جس کو ہم اور آپ بہت حقیر بیکار سمجھتے ہیں ہے نا لیکن اگر کتا بھی نسبت کر لے اللہ والے سے تو قرآن میں ذکر آ جاتا ہے کتا ان کی چوکٹ پر یعنی غار کے دہانے پر اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے کیونکہ ہے تو کتا لیکن اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو گئی ساتھ رہنے لگا اللہ کو عادت پسند آ گئی کہ اس کا ذکر قرآن میں آ گیا قرآن میں آ گیا چیوٹی ہم جس کو حقیر سمجھتے ہیں بیکار سمجھتے ہیں حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا چیوٹی نے دیکھا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے چیوٹیوں تم اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان کا لشکر انجانے میں تمہیں کچل نہ دے جب یہ کہا تو اللہ کو ادا پسند آ گئی اور قرآن میں ذکر آ گیا بلکہ پوری ایک سورہ نمل اتار دی گئی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان اے چوٹیوں اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے چوٹی بھی جانتی ہے کہ نبی کے لشکر والے جان بوجھ کر کوئی کام نہیں کریں گے تو پسند آ گیا اللہ کو ادا چوٹی نے حضرت سلیمان کو دیکھا بات کری تو اللہ نے پوری ایک سورت نازل کر دی تو ہم کو بڑے محمدیہ کے غلام ہیں نبی کے عاشق ہیں اللہ کے ولی کے ماننے والے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والے تو ہم کو فائدہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے کیا فائدہ ملے گا جاننا چاہتے ہیں کیا فائدہ ملے گا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین جن کا نام شیخ عبد خالد ہے اپنے وقت کے ولی کامل ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے اوپر یہ لازم ہے یعنی اللہ کے ولی کا یہ اختیار ہوگا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھے آئے تو اللہ کا ولی اور اس محفل میں بیٹھنے والوں کے اگر سر پر کوئی ایک مکھی بیٹھ جائے کیا بیٹھ جائے جیسے آپ بیٹھے ہیں اللہ کے ولی کی محفل ہو رہی ہو اللہ والا بیٹھا ہو اور عام انسان بیٹھے ہو لیکن محفل کس کی ہو رہی ہو خاص کے اللہ والے ولی تو اگر ایک مکھی ہو کر اللہ کے ولی کے سر پر بیٹھ جائے یا پھر عام لوگ جو اس محفل میں بیٹھے ہوں اس پہ بیٹھ جائے اور اس کے بعد اٹھ کر جائے وہ کسی تیسرے کے سر پر بیٹھ جائے اس محفل سے اٹھ کر جائے اور تیسرے کے سر پر بیٹھ جائے تو حضرت خالد عبد الخالد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو عذاب سے چھٹکارا نہ دلا دوں گا ہم جنت میں جائیں گے پتہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اس کے سر پر مکھی آ جائے وہ اڑ کر پہلے یہاں بیٹھی تھی ہو کر دوسرے کے سر پر چلی گئی تو یہ اعزاز مل گیا کہ نسبت کا معاملہ ہو گیا آئی تھی کہاں سے ہو کر اللہ کے ولی کی محفل میں کسی شخص کے سر سے اڑ کر آئی تھی تو یہ اعزاز مل جاتا ہے یعنی اللہ کے ولی فرماتے ہیں ان کو میں بخشواؤں گا یعنی جب تک جہنم سے رہائی کا پروانہ نہیں مل جاتا اللہ اکبر 1,24,000 یا 2,24,000 لوگوں کو چمڑیا انہوں نے دھرتی پر قیامت کے دن اللہ احساس فرماتے ہیں کہ 120 صفحے ہوں گے کتنی ہوں گی کیسے بولیے 120 صفحے ہوں گے قیامت کا میدان ہوگا جس میں سے 40 صفحے ایسی ہوں گی جس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے
अरे बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तो 120 में 40 घंटे लगे, हजरत आदम से ईसा तक 40 सफों में आए, तो 80 कौन भरेगा? ये 80 कौन भरेगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं 40 सफों में आदम से लेकर ईसा तक के मानने वाले उनकी सफों में होंगे, और 80 जो सफे होंगे वो उम्मत मोहम्मदिया की होगी। सोचने वाली बात है कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तो बहुत सारे लोग आए, जिनको सिर्फ 80 सफे भर रही है, 40 सफे भर रही है। अब 80 सफे हजरत नबी कायनात के चाहने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, ये भरेगी कैसे? ये भरेगी कैसे? वहां पर 40 भर रही है, यहाँ 80 भरेगी कैसे? तो भरेगी ऐसे, सुंदर कहो सुभान अल्लाह। भरेगी ऐसे कि सरकारें गौसिया आज़म बगदाद से खड़े होंगे और अपने मानने वाले हजारों लाखों तालियों को लेकर उठेंगे। अजमेर की धरती के सरकारें गरीब नवाज देंगे, अपने चाहने वाले हजारों लाखों को लेकर उन सफों में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। पंजाब की ज़मीन से इमाम रब्बानी उठेंगे और नक्शबंदियों को लेकर सफर पूरी करेंगे। शायद जहापुर सोमर्दी उठेंगे, अपने चाहने मानने वालों को लेकर उठेंगे, सफों में दाखिल होंगे। मुझे कहने भी नहीं जाए, चाहे सरकारें मजबूती उठेंगे, सरकारें उठेंगे और अपने मानने वालों को सफों में दाखिल करेंगे। ऐसे भरेंगी कपड़े हर जगह से आशिकों का मजमा लगा होगा। अल्लाह के रसूल के मानने वाले होंगे, नबियों के मानने वाले होंगे। पता चला महफिल में आने का फायदा क्या है? अल्लाह के नबी के चाहने वालों के महफिल में बैठने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि दुनिया में भी फायदा है, क़यामत में भी फायदा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सरकारें सही और निस्बत बताओ, निस्बत के लिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है। होशियारी की जरूरी है। एक रहा करते थे मदारी बाबा, कहते थे मदारी बाबा रहते थे सलादान की मस्जिद में बहुत खिदमत करी हूँ। तो बाहर मगरिब के बाद अक्सर लोग आ जाते हैं, उनसे लोग करवाया करते थे, बहुत होगा तो आपको बुलाते रहते हो। यहाँ तक कि एक मामला आया बढ़ते बढ़ते कि लोग उनसे ताबीज़ लेने लगे, मदारी बाबा से ताबीज़ लेने लगे, वो ताबीज़ देखे। एक दिन हमारे बड़े बड़े निगरानी उर्दू नबी में हो गया, हज़रत अल्लामा शाह सैयद सल्तान मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, तो ये बताइए मदारी बाबा आप तो पढ़े लिखे नहीं है, तो ये आप ताबीज़ लेते हैं? अरे शहजादे ऐसी बात नहीं, हमने सुना है लोग आपको घर में ले जाते हैं, फूल लगाते हैं, असर होता है, और उसके बाद मामला ये है कि हम लोग ताबीज़ भी लेते हैं। आखिर क्या लिखते हैं मुझे दिखाइए, क्या लिखते हैं, तारीफ करते हैं। जब ये सुना तो मदारी बाबा रोने लगे, कहने के बेटा शहजादे कोई और बात नहीं है, मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ जब कोई बहुत पीछे लग जाता है कि बाबा तारीफ दे दो, हम मानता नहीं है, तो मैं सादे कागज में अपने पीर का नाम यानी सरकारे सईदुल मिल्लत का नाम पढ़कर भूख लेता हूँ, अल्लाह से दे दिया करता हूँ। ये है उम्मत का फायदा। कम इल्म हो ना पढ़ा लेता हो, लेकिन अगर लगन सच्ची हो, मोहब्बत सच्ची हो, तो अल्लाह उसकी भूख अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह